بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ رات گئے گورنر پنجاب نے وہ کارروائی ڈال دی ہے اور گورنر پنجاب نے رات کو حکم نامہ 12 بجے کے بعد جاری کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ یعنی اب قانونی طور پہ جو اس وقت صورتحال ہے، رات کو 12:42 کے اوپر گورنر پنجاب کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ان کا جو آرڈر ہے وہ بھی اٹیچ کیا گیا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعتماد کا ووٹ نہیں دیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ایوان کا اعتماد حاصل نہیں ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں اور وہ اب اپنا آفس ہولڈ نہیں کریں گے، یعنی ان کو بطور وزیر اعلیٰ وہ ان کے منصب سے ہٹا رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ پروونشل کیبنٹ جو ہے، صوبائی کابینہ، وہ تحلیل ہو گئی ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر انہوں نے کہا آئین کے آرٹیکل 133 کے تحت کہ چودھری پرویز الہی کام کرتے رہیں گے جب تک وہ اگلا وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہوتا۔ اور یہ نوٹیفیکیشن آنے کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بحران نئے مرحلے کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج یہ صورتحال عدالت جاتی ہے، عدالت اس چیز کے اوپر ریاکٹ کیسے کرتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو لے کے کیا کرتی ہے، اور سب کیا صورتحال جو ہے اس کی فردر ڈیولپ ہوتی ہے۔ کیونکہ رانا ثناء اللہ نے رات کو جیو نیوز کے پروگرام کے اندر کہہ دیا تھا اور کہا کہ میری انفارمیشن ہے کہ گورنر پنجاب آج رات نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ ان کے مطابق گزشتہ رات بھی یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جانا تھا، لیکن چودھری پرویز الہی نے کوئی رابطہ کیا تھا اور رابطہ کر کے کہا تھا کہ مجھے ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے، بلکہ میں تو استعفیٰ دے کے گھر جا رہا ہوں، تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اب ایک بار پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کس طرح سے کنٹرول سنبھالا جائے گا، کس طرح سے چیزوں کو ٹیک اوور کیا جائے گا، کیونکہ رینجرز ڈپلائمنٹ کا آرڈر دیا جا چکا ہے۔ گورنر کی سیکیورٹی آلریڈی رینجر کے پاس ہے۔ کل رات کو جب پاکستان تحریک انصاف گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کر رہی تھی تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایف سی اور رینجرز کی بھاری نفری وہاں پہ پہنچی تھی۔ تو کیا صوبے کو اب کہیں رینجرز اور ایف سی کے ذریعے چلانا ہے، یا پھر اگلی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ فوج کو بلانا ہے اور فوج کے ذریعے معاملات کو کرنا ہے؟ اور ایک اور آپشن جو ہے کہ کیا گورنر راج کی طرف معاملہ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 بجے ہے، تو کیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونے دیا جائے گا، نہیں ہونے دیا جائے گا؟ اور پنجاب اسمبلی کا اگر اجلاس ہوتا ہے اور ایوان کے اندر قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی اور صوبے نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو پاکستان تحریک انصاف کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، 177 میں سے 176 لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور اس کے بعد کاف لیگ کا پارلیمانی اجلاس جو ہے وہ پرسوں ہوا تھا، ان کے 9 ارکان موجود تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام لوگ ان کے موجود ہیں۔ آج جو دن 2 بجے اجلاس بلایا گیا ہے پنجاب اسمبلی کا، اس کے اندر تحریک عدم اعتماد کی جو ووٹنگ ہے اس کے اوپر جو پروسیڈنگز ہیں اس کا آغاز ہونا ہے، اس کا ایک پروسیس ہے، کیونکہ فوری طور پہ ووٹنگ اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے اندر، اور یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ رات کو چودھری شجاعت حسین چل کے خود چودھری سالک حسین کو اور چودھری شافع کو ساتھ لے کے زرداری صاحب کے پاس بلاول ہاؤس پہنچے، اور اس کے بعد یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو ان کو اس باقی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، اور اب آپ صرف اور صرف ایک نئے بحران کو دیکھیں۔ اعتماد کا ووٹ لینا، اسپیکر کی رولنگ سٹینڈ کرتی ہے، اگر اسپیکر کی رولنگ غلط تھی تو گورنر پنجاب اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن گورنر پنجاب عدالت نہیں ہو سکتے، یا وہ صوبے کو، آپ کہہ رہے تھے جی ہم صوبے کے عوام کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ صوبے کے عوام کے نمائندے کو بغیر کسی وجہ کے اس طرح سے ڈی نوٹیفائی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بھی پھر یہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا اور طاقتوروں کا امتحان ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر ہوا ہے، ان کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے انٹرویو کے اندر واضح انداز میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے، سسٹم پورا کرے۔ تو اس سسٹم کے دوران اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے آپ نے چلنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ رات کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ بتایا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر 8 سال کی کم ترین سطح کے اوپر پہنچ گئے ہیں، 6.1 ارب ڈالر۔
تقریباً جو ان دنوں میں اس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ساری صورتحال کے دوران 58 کروڑ 40 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں پاکستان کے پاس، اور اب مجموعی طور پہ تقریباً اگر آپ 6 ارب ڈالر یہ کر لیں، کوئی 5 ارب یا 6 ارب ڈالر جو ہیں وہ آپ کے کمرشل بینکوں کے پاس ہے، تو مجموعی طور پہ 11 یا 12 ارب ڈالر کے پاس آپ کے پاس ساری صورتحال بچتی ہے۔ تو آپ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے یا کیا کریں گے، اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیسے ہوگا، کیونکہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب تو بہرحال اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ہی کروانا ہے، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ہیں، وہ تو آپ کی پہلے بھی بات نہیں مان رہے، اور اگر وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہتے تو آفس بھی تحریک انصاف کے پاس ہوگا، تو کس طرح سے یہ معاملہ چلے گا؟ یا پھر آپ گورنر راج لگاتے ہیں تو گورنر راج کیسے لگے گا؟ تو بالکل ایک کیوس کے اندر صوبہ پنجاب کو پھینک دیا گیا ہے، اور اس کے ذمہ دار عمران خان نہیں ہے، اس کے ذمہ دار پی ڈی ایم ہے، جنہوں نے یہ ساری رکاوٹ کی، جنہوں نے ساری وہ چیز کی جو انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، باقاعدہ حوالہ دیا ہے۔ تو ایک بار پھر آج لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ، چونکہ چیف جسٹس جو ہیں وہ لاہور رجسٹری کے اندر موجود ہیں، وہ کیسز کو سن رہے ہیں، تو یہ جو غیر آئینی ایک کام کیا گیا ہے، دیکھیے پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو یہ سپیکر اور گورنر کا معاملہ ہے، یہ سپیکر نے بلانا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ چیف منسٹر کے اوپر جاتے، آپ کا تنازع حل نہیں ہوا تو آپ نے صرف اور صرف یہ حرکت کی ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ کتنی دیر چلے گی، ایٹ دی اینڈ پھر وہی معاملہ ہونا ہے۔ آخری بار بھی تو آپ نے حمزہ شہباز شریف کو اپنی طرف سے وزیر اعلیٰ بنا لیا تھا، اور یہ الگ بات ہے کہ آپ نے فلیٹیز کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اور جب سپریم کورٹ تک بات آئی تھی اور سپریم کورٹ کی بات کے بعد آپ کو اپنے منصب سے ہٹنا پڑا، تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک بار پھر وہی کچھ ہوا ہے۔ یہ بالکل وہ جو 9 اپریل والی رات تھی کہ اس رات کو بھی تقریباً کم و بیش اس ٹائم کے آس پاس ہی پاکستان کے ساتھ سب کچھ ہوا تھا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے پاس کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ایس اینڈ پی ایک ریٹنگ ایجنسی ہے، اس ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی ریٹنگ کو مزید کم کر دیا ہے، اور یہ -B سے CCC+ کے اوپر پہنچ گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ فردر ڈاؤن گریڈ کر دیے گئے ہیں۔ لیکن کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ اعظم سواتی کی ضمانت نہیں ہو سکتی، اس کی درخواست خارج کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جنرل باجوہ کا جن افسران نے ڈیٹا لیک کیا ان کو ریمانڈ کے اوپر دے دیا گیا ہے، فزیکل ریمانڈ کے اوپر، تو بالکل یہ بھی ٹھیک ہے۔ شہباز شریف صاحب کے جو داماد ہیں ان کی بھی حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی ہے، سلمان شہباز کی حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی ہے، زرداری صاحب کے کیسز معاف ہو رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے، ہر کسی کے، تو اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس دوران عمران خان نے ایک اور جو بات کی تھی کہ دیکھیں اسمبلی ڈیزالو ہونا یا نہ ہونا ایک الگ میٹر ہے، لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ میں ٹیسٹر یہ لگا رہا ہوں کہ ساری سچویشن کے دوران اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوتا ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ واقعتاً نیوٹرل ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ان کو بیک کرتی ہے؟ چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کل کہا ہے کہ ان کے ارکان کو کالز آ رہی ہیں، ان کو پیسوں کی آفرز کی جا رہی ہے، یا ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے تو آپ ایبسٹین کریں، یعنی آپ ایوان سے غیر حاضر رہیں۔ اور اب یہ جو موو ہوئی ہے، اگر جس نے بھی یہ جن کی شے کے ساتھ بھی سارا کچھ ہوا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ آپ نے کوئی اچھا نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ استحکام بڑھنے کی بجائے عدم استحکام کی جانب ہی معاملہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کوشش کر کے دیکھ لیجئے، اگر آپ کا اپریل والی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تو یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ عوام کا حق مار رہے ہیں، عوام کے پاس فیصلے کے لیے نہیں جا رہے، بند کمروں میں یا کچھ چند لوگوں کے فیصلے کم از کم قوم کے پاس جب بھی موقع ملے گا، میرا خیال ہے کہ وہ سٹینڈ نہیں کریں گے۔ اب لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک بار پھر اس کیوس کو اور اس کرائسس کو بڑھا دیا گیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔